ہم بات کریں گے کچھ سیاست کی، پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کی، اور کیا ہونے جا رہا ہے 24 سے پہلے کیا ہوگا، 24 پر کیا ہوگا، 24 کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، اور کیا 24 ہوگا یا نہیں کیا 24 ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر قانون دان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسہ صاحب ہمیشہ ویل ڈریس رہتے ہیں، اور ابھی بھی یہ دیکھیے ونڈو میں آپ کو نظر آئیں گے لطیف کھوسہ صاحب ہمیشہ ویل ڈریس رہتے ہیں، ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور یہ میرے استاد محترم ہیں۔ میں انہی کا لگایا ہوا ویژن ہوں، انہی کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ تو سردار صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سزین اور زہیب آپ کو بہت بہت صبح مبارک ہو، اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کا ایک سما بنائے، اور ہمیں آس اور امید سے جو دوری ہوتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی سد و باب کرے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اچھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اچھا بالکل، اور ہمارے اشرافیہ کو اللہ تعالیٰ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ دعا آپ سب کہہ رہے ہیں۔ اب سوال بھی تو کریں نا لطیف صاحب، دیکھیں یہ سوال میرا پہلا یہ ہے، بڑا سوچتا میں آ رہا تھا میں کہ بھئی کال کیوں دی، کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں دو میں نے چیزیں نکالی، ایک تو یہ کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، تسی احتجاج کرو، ماحول بناؤ، ساڑی گل ہو گئی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر گل نہیں ہوئی ہے تو پھر اس ٹائمنگ پر آپ نے یہ یعنی 24 تاریخ کا انتخاب کیوں کیا، اور کیا آپ کی جماعت لیڈرز تیار ہے، ورکرز تیار ہیں 24 تاریخ کے لیے؟ کریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ دیکھیں زہیب، جب سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہمارا احتجاج کا حق چھین لیا جاتا ہے، ہمیں پرامن طور پر جو ہے جلوس کی بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اسمبلی میں سنوائی تک نہیں کی جاتی ہے، اور بلز تو کیا آئینی ترمیم کو بھی بلڈوز کیا جاتا ہے۔ جب چادر اور چار دیواری کا کوئی تحفظ نہ رہے، اور جب لا قانونیت کی انتہا ہو کہ ہمارا ہائی کورٹ کا جو ہے حکم لے کر قیادت جاتی ہے اور اڈیالہ جیل کے باہر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور ہائی کورٹ کے جو حکم کو ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں مانا جاتا کہ آج تک ہمیں مخصوص نشستیں نہیں ملی ہیں، اور خیبر پختونخوا سے دیکھیں سارے ویریبلز تو آپ کے اگینسٹ ہیں۔ یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں، دیکھیں میں نے اتنا سوچ کے سوال کیا آپ سے، ساڑی گل ہو گئی ہے، ہسٹری آپ نے دیکھی ہے پاکستان کی، عدلیہ بحالی تحریک میں بھی گل ہو گئی سی، اور اس کے بعد میاں صاحب نکلے اور ایک ماحول بنا اور ہو چکا تھا معاملہ پہلے میاں صاحب سے رابطہ۔ یہ اس پر بات کریں نا، اس پر تھوڑی سی بات۔ نہیں، اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، آج بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس وقت میں حکومت میں تھا، ہمیں پتہ ہے ہماری نشستیں ہوئیں، اور یہی طے ہوا، رحمان ملک نے کہا کہ جی میں نے سارا کر لیا ہے، میاں شہباز شریف بھاگ کر جو ہے چھپ گئے تھے، اسلام آباد آ گئے تھے، میاں نواز شریف صاحب وہاں جو ہے جاتی عمرہ میں چھپ گئے تھے، اور رحمان ملک نے کہا کہ انٹیریئر منسٹر تھا کہ کوئی وہاں چیڑی پر نہیں مارے گی، اور پھر جناب اسٹیبلشمنٹ کا رول آیا اور آئی جی کو حکم ہوا خبردار کسی نے روکا، اور پھر جو ہے ادھر سے ٹرپل بریگیڈ چل پڑی، اور ادھر سے جو ہے میاں صاحب کو بالکل شاہانہ طریقے سے باہر آنے دیا، اور پھر گجرانوالے میں جا کے جو بات ہوئی وہ اس کا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے، تو اس لیے چھوڑ دیں، چھوڑ دیں۔ اس وقت جو ہے ہم نے بالکل پیپلز پارٹی کی حکومت نے بالکل طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے نہیں کرنے دینا ہے اور نہیں کرنا۔ نہیں میں گل آپ سمجھ رہے ہیں نا بات، میں یہ کہہ رہا ہوں گل نواز شریف کی گل ہو گئی سی نا، یہی تو کہہ رہا ہوں، تو آپ نے جو کال دی ہے تو کوئی گل ہو گئی ہے تاڑی، یہ میں کر رہا ہوں بات آپ سے۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ 24 نومبر کو یہ ایک پاور شو ہوگا یا ایک دھرنا ہوگا، احتجاج ہوگا، اس کی جو ایک خبر دی گئی یہ علیمہ بی بی کی طرف سے دی گئی، یہ کسی پارٹی کی اور قیادت کی طرف سے کیوں نہیں آئی؟ اور اگر یہ 24 نومبر کو ہوتا ہے، جس پہ ابھی ایک کنفیوژن آ رہی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 24 کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر آپ کو بہت سی چیزوں کو لے کے چلنا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی کا کیا کریں گے، ان کے کھانے پینے کا کیا کریں گے، اس سردی میں ان کو کہاں ٹھہرائیں گے، تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا 24 تک یہ ہو جائے گا؟ کیونکہ اب تو خان صاحب بھی منظر عام پر نہیں ہے، پہلے جب 126 دن کا ایک دھرنا ہوا وہ بھی تب جو حکومت تھی وہ نہیں گرا سکے، اب تو خان صاحب خود نہیں ہے، اور یہ جو پہلے ہوتا رہا ہے کہ جی احتجاج کی کال ہوئی پھر رک گئی، تو اس پہ بتائیے گا کہ کیا ہو سکتا ہے ابھی؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ علیمہ بی بی نے کیوں کال
جو ہے ان کا بتایا عمران خان کا پیغام کیوں دیا اور کیوں کر جو ہے قائدین نے نہیں دیا. آپ کے سامنے ہے جب قائدین وہاں گئے, ہائی کورٹ کا حکم لے کر گئے ملاقات کے لیے, تو وہاں ملاقات تو ایک طرف رہی, الٹا انہیں گرفتار کر کے انہیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی اس دن. اور اسی لیے علیمہ بی بی کو ملاقات کا جب موقع ملا تو علیمہ بی بی ہی کے توسط سے عمران خان صاحب کا پیغام باہر آیا. یہ کمیونیکیشن گیپ بدقسمتی سے یہ ہماری اس فسطائیت کا جو حکومت ہے اس کا ایک شاخسانہ بن چکا ہے, ان کا ایک طرح امتیاز بن چکا ہے, اور اس وجہ سے یہ ہوا. سو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ علیمہ خان نے جو پیغام دیا اس کی تصدیق ہو چکی. عمران خان ہی کا حکم ہے کہ یہ جو ہے 24 کو ہم نے اسلام آباد جو ہے احتجاج کرنا ہے, اور ہماری ساری پارٹی اس میں متحد ہے, متفق ہے, کسی ایک میں بھی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. میں تو بتاؤں گا آپ کو کہ ہمارا کارکن جو ہے پاکستانی عوام, ہمارا کارکن نہیں پاکستانی عوام, وہ اتنی اس تمام فسطائیت سے اتنی تنگ آ چکی ہے کہ وہ آپ دیکھیں وہ قیادت سے بہت آگے چلی گئی ہے. اس لیے وہ تو کب سے ہم پر جو ہے یہ تقاضا کنا تھے کہ خدا را آپ کیوں کر جو ہے کال نہیں دیتے ہیں. آپ ایک دفعہ دیکھ کر تو دیکھیں کہ کس طرح جانثاران جو ہے پاکستان کے کس طرح باہر نکلتے ہیں. لیکن سردار صاحب اس کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ان لوگوں کی سیکیورٹی, ان کی پکڑ دھکڑ, ان کا اریسٹ, یہ تو حکومت تو نہیں کرنے دے گی. خندقیں بھی کھودی جائیں گی, آنسو گیس بھی پھینکی جائے گی, بہت سے ہوں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 24 کو یہ ہو سکتا ہے جب اتنے 9 دن رہ گئے ہیں صرف؟ چلے, یہ تو زوم حسینہ ماجد کو بھی بہت تھا کہ میری فوج ہے, میرا اپنا جو ہے رشتہ دار آرمی چیف ہے, میری جو ہے 13 سال سے ایک میں نے قبضہ کر رکھا ہے, اتنا جکڑ کے جو ہے. دیکھیں جب بھی آپ جس چیز کو بھی دباتے ہیں اس کا ہمیشہ جو ہے بلو اپ ہوتا ہے. آپ نے عوام کو اتنا دبایا ہے, آپ نے اتنی زیادہ تشدد کیا ہے, آپ نے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا ہے, آپ نے لوگوں کی ماؤں, بہنوں, بیوی, بیٹیوں کو اٹھایا ہے, آپ نے جو ہے ان کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا ہے. کون سی ایسی جو ہے حرکت ہے, گھٹیا ترین حرکت جو یہاں اس میں دور میں نہیں کی گئی 3 سالوں میں. تو اس کا آؤٹ برسٹ آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے برسٹ آؤٹ ہوتا ہے. اس کو ذرا کنفرم کر دیجیے, ہمیں کوئی ایسا خوف نہیں ہے. اس کو ذرا کنفرم کر دیجیے گا کہ بشرا بی بی ایکٹیو پالیٹکس میں یعنی ہو گئی ہیں, پہلی کو بھی وہ پہلی تاریخ سے کہا جا رہا ہے ایکٹیو ہے, اور کل 13 کو تو انہوں نے ایک اجلاس بھی بلایا ہے اور یہ احتجاج کی حکمت عملی وہ خود لیڈ کر رہی ہیں. اس کو کنفرم کریں گے آپ؟ دیکھیں اجلاس ہمارے ہو رہے ہیں, میں اس لیے اس میں نہیں تفصیل بتاؤں گا کیونکہ یہ پھر اس طرح سے خندقیں بھی کھود دیتے ہیں, کنٹینرستان بنا دیتے ہیں. نہیں, بشرا بی بی کا سوال میں کر رہا ہوں. لیکن صاحب بشرا بی بی کا سوال ہو رہا ہے کہ وہ لیڈ کر رہی ہے, وہ انہوں نے ہیڈ کیا ہے ایک اجلاس. دیکھیں بشرا بی بی کو سوزین بھی ملتی ہے, یہ جانتی ہیں بشرا بی بی کتنی پرعزم شخصیت ہیں اور کتنی وہ مضبوط اعصاب کی جو ہے مالک ہیں. سو اس لیے جہاں تک تعلق ہے سیاست کا, سیاست میں ایک عمران خان ہی میٹر کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں, اور اسی کا جو ہے وہ فیصلے چلتے ہیں اور اسی کا حکم چلتا ہے. باقی ہم لوگ جو ہے یا بشرا بی بی ہے یا علیمہ خان ہے یا بیرسٹر گوہر ہے, یہ ان کے جو ہے پیغام رساں تو ہو سکتے ہیں لیکن فیصلے عمران خان ہی کرتے ہیں, اور عمران خان نے یہ مصمم فیصلہ کر لیا ہے, اور ہم جو ہے اس کو آمنا اور لبیک کہتے ہیں اس کو. اس پر ہم جو ہے ساری پارٹی جو ہے اس پہ کوئی ایسا جو ہے اختلاف نہیں ہے. سردار صاحب آپ نے کہا, ایک بار کہا آپ نے یہ ہو رہا ہے کہ ڈیموکریٹس نے ڈونلڈ لو کے ذریعے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا, تو کیا یہ ریپبلکنز ابھی کسی کو گھر بھیجیں گے؟ کیا کسی کے گھر بھیجنے کا وقت آ گیا ہے؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا کلیئر ایک ویژن ہے جو اس نے بڑا واضح طور کر دیا ہے. نمبر 1 وہ پریزرویشنسٹ ہے, وہ اپنے ملک کو مضبوط, امریکہ کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے, وہ لوگوں کو جو ہے روزگار دینا چاہتا ہے, وہ لوگوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے وہ جنگیں بند کروائے گا دنیا میں. اور اس نے کہا ہے جنوری یعنی آپ آفس
संभालने से पहले ही वो ये कोशिश कर रहा है। और दूसरा जो बाकी सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है कि हमने हर मुल्क में जो है उनकी हुकूमत को गिराना है और उठाना है और बनाना है, ये भी उसका जो है तरीक़ाकार नहीं है और उसने कहा है कि पुल बैक करेंगे। तो इमरान खान के साथ ज़ाती ताल्लुकात अपनी जगह पर उसके भी हैं, मलेना के भी हैं, उसके दामाद के भी हैं, इनके साथ बाकायदा एक फैमिली की हैसियत रखती है। लेकिन सवाल ये है कि वो अमेरिका की पॉलिसी नहीं है कि वो बिल्कुल, वो तो आखिर आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो भी एक्सपेक्टेशन भी आपकी वाज़ेह, वो तो आपसे पहले भी बात हमारी होती है। अच्छा ये बताएं, पार्टी के अंदर के मामला की बात इसलिए कर रहे हैं कि देखें आपके चेयरमैन है बैरिस्टर गौर इतने ज़्यादा, मतलब ना वो वोकल है ज़्यादा, ना वो इतना एग्रेशन उनके अंदर है। अलीमा खान साहिबा से ऐलान करवा रहे हैं, खान साहब बिल्कुल बाईपास कर रहे हैं जो लीडरशिप है उसको, ठीक है, और बुशरा बीवी से मीटिंग्स हेड करवा रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी। तो कैसे ये जो स्ट्रक्चर पार्टी का ये कैसे चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ग्रेप वाइन किसी सूरत हाल है, ये कोई स्ट्रक्चर्ड पार्टी तो नहीं लग रही है। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये जो इन्होंने अफवाहों की फैक्ट्री खोल रखी है ना हुकूमत ने, वो यही अफवाहें फैलाती है कि जी इनके दरमियान कन्फ्यूजन है, इनका आपस में कोई कोहिशन नहीं है, इनकी आपस में हम आहंगी नहीं है, इनकी सोच एक नहीं है, वगैरह वगैरह। वो उनको बहुत गलत फहमी है इसकी। उनको जो है नजर आ जाएगा कि कितनी ज्यादा हमारा इत्तेहाद, इत्तेफाक और यगानियत 24 में सब मुत्तफिक है, एक ही पेज 24 में सब मुत्तफिक है, उमर अयूब भी मुत्तफिक है, सब 24 की तारीख पर कन्विंस्ड है, सब मुत्तफिक हैं। देखें, जब आपने सारे दरवाजे मसदूद कर दिए, बंद कर दिए, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद, और आप देखें कि इनके अपने जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके अंदर किस तरह दरारें पड़ गई हैं। आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी इनसे अलहदा हो जाएगी। पंजाब में इन्होंने कल जो बिल पास किया है ज़रई टैक्स लगाने का, उसमें पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया है, बाइकआउट ही सिर्फ नहीं किया, वॉकआउट किया है उन्होंने, और उसकी मजम्मत की है कि आप ज़रई टैक्स लगाकर आप जो है कमर तोड़ रहे हैं किसान की, आप उसको। सरदार साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सरदार साहब अभी कहा गया कि ये जो एहतजाज है ये दुनिया भर में होगा, लेकिन आप देखें कि जब हम माजी में देखते हैं तो हमने तो सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहिब को देखा है, हमने तो कोई भी पंजाब की क़यादत नहीं देखी। हमने तो ये जो बड़े बड़े नाम थे जो क्लेम करते थे कि हम क्राउड पुलर्स हैं या जो बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस देते थे, हमने तो कभी उनको नहीं देखा। तो अब आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया भर में एहतजाज होगा जब माजी में आपके अपने मेन नाम ही नहीं थे उन एहतजाजों में? देखिए, हमेशा ऐसा ही होता है। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, वहीं से जुलूस निकलता था। पंजाब में जब नवाज शरीफ का होता था तो पंजाब ही से वो करते थे। हमारी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है तो जाहिर है कि वहाँ एक जो है माहौल बड़ा हमें जो है महफूज माहौल मिलता है वहाँ से जो है इकट्ठ करने का और वहाँ से जो है जुलूस को बाहिफाजत लाने का। इसलिए ये कोई ऐसी तो 24 को भी महफूज नहीं होगा, 24 को तो मजीद गैर महफूज होगा पंजाब में लतीफ साहब। तो फिर तो निकलेगा ही नहीं है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, वो सारों की आप देखेंगे, मैं अब यहाँ तफसील नहीं बताना चाहता, लेकिन सभी का जो है जितने हमारे इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं या जो टिकट होल्डर्स हैं या जो हमारी तंजीमें हैं जहाँ भी, बाकी सूबों में भी और डिवीजन्स में भी, अजला में भी और तहसीलों में भी, वहाँ से सारी तंजीमी ढांचे जो हैं वो अपना इसके जो है जुलूस लेकर आ रहे हैं और उनके अलहदा अपने इज्तिमा हो रहे हैं और वो अपना सारा मुज़ाकरात कमेटी में आपका नाम है। सुजैन कह रही थी, लतीफ कोसा साहब का नाम मुज़ाकरात कमेटी में है। आप चाहते हैं कि मैं मिसिंग पर्सन हो जाऊं नहीं, बताकर मुझे तो ज़ुहैब तुम्हारी नीयत पर जो है शक होने लग गया है। सरदार साहब बताइएगा, क्या इस दफा 24 नवंबर को या 24 नवंबर के बाद देखना चाहते हैं सर, ये 780 ये दोबारा सारी क़यादत पे लगेगी? अगर ऐसा है तो हम पहले से ही आपकी बेल्स वगैरह बना लें।
دیکھیں اب تو 780 مذاق ہو گیا ہے. پہلے تو بڑا سنگین سمجھا جاتا تھا کہ جی وہی دہشت گردی کا جو ہے اس پر الزام لگ گیا ہے. اب تو دہشت گردی صرف سیاستدانوں کے لیے رہ گئی ہے اور سیاسی کارکنوں کے لیے رہ گئی ہے. انہوں نے قانون کا مذاق بنا دیا ہے, پولیس کو بدنام کر دیا ہے, ایجنسیز کو بدنام کر دیا ہے. عوام کے اندر ایک غم و غصہ ہی نہیں ہے بلکہ غیظ و غضب اور نفرت کی وہ فضا پیدا کر دی ہے. تو اس طرح سے دیکھیں بدقسمتی ہے کہ جہاں آپ کی آئین کی بالادستی, قانون کی آپ حکمرانی نہیں مانیں گے اور جہاں آپ ڈنڈا, زر اور زور کا استعمال کریں گے, وہاں آپ کے جو ہے وہ قدورتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور ریاست کمزور ہوگی. تو خدا را دھرتی ماں کو رحم کریں, جو بھی ہیں دھرتی ماں پر رحم کریں, بنیادی حقوق لوگوں کے ان کو فراہم کرے تاکہ یہ نوبت نہ آئے. لطیف صاحب یہ بتائیے کہ احتجاج کو جی بالکل ایسے ہی ہے لوگوں کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی. اچھا یہ احتجاج کو لیڈ کون کرے گا؟ بشرا بی بی کریں گی, علیمہ خان صاحبہ کریں گی, علی امین گنڈا پور کریں گے, کون ہوگا؟ کوئی ہونا تو چاہیے نا ایسا جو لیڈ کرے. عوام اب یہ نہ کہے نا لطیف صاحب, یہ تو نہ کہے نا عوام لیڈ کرے گا. یہ بات, یہ سوال تو جواب ایسا ہے کہ عوام لیڈ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں کیونکہ یار Zuhaib, don't underestimate the power of a common man, for God's sake. نہیں لیکن دیکھیں اس کو چینلائز کرنے کے لیے, نہیں لطیف صاحب دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو چینلائز کرنے کے لیے نا, دیکھیں آپ عمران خان صاحب نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ بھائی مذاکرات کمیٹی ہوگی, وہ کمیٹی نیگوشیٹ کرے گی. تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا, ایسے تو نہیں ہوتا کہ عوام نکل گئے آربیٹریری سب ادھر ادھر جلاؤ گھیراؤ چل رہا ہے اور سب مارا پیٹی, اور ایسا تو نہیں ہوگا نا. اور کوئی ایسی شخصیت, انسپائرنگ شخصیت جو جوڑ کے رکھے خان صاحب کے بعد, وہ کون ہے؟ دیکھو زہیب, یہ نواز شریف کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوگا. یہ پہلے بھی جب ڈاکٹر نسیم حسن شاہ نے انہیں اپنا بحال کیا تھا بطور وزیر اعظم کے, اس وقت بھی جب ہم جلوس نکالنے پر آئے تھے تو عین آخری دن اس نے استعفیٰ دے کر اور غلام اسحاق سے بھی مستعفی ہونے کے بعد یہ گھر چلے گئے تھے. اور ہماری جو ہے اس وقت بھی لانگ مارچ جو ہمارا جلوس تھا اسلام آباد کے لیے, وہ ہمارا نکلنے سے پہلے ہی کامیاب ہو گیا تھا. سردار صاحب یہ 24 نومبر کے احتجاج کے علاوہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اب نواز شریف صاحب, مریم بی بی بڑے قابل عزت ہیں, یہ لوگ لندن جاتے ہیں, جنیوا جاتے ہیں, پیچھے نعرے لگتے ہیں, الزام دیا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی والوں نے یہ کلچر متعارف کرایا ہے. تو یہ کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو بھی چاقو تک مارنے کی دھمکی دے دی جاتی ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جہاں جاتے ہیں چور چور کے نعرے لگتے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ کلچر نہیں آنا چاہیے ہماری سیاست میں, مگر آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. خواجہ آصف صاحب مغلظات جو غلیظ باتیں آن دا فلور آف دی ہاؤس کرتے ہیں اور قیادت کے بارے میں کرتے ہیں اور عمران خان کے بارے میں کرتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے اس کا ریئیکشن نہیں ہوگا؟ پہلے آپ اپنی تو شائستگی اپنے. اچھا لطیف صاحب, بات چیت کا آج کا سیشن یہاں تمام کرتے ہیں, صرف اس پہ کامنٹ لیتے ہوئے. فائنل کال کا مطلب فائنل کال, کوئی واپسی کا امکانات نہیں ہے, ایسے اسی کنوکشن سے کہیں آپ؟ نہیں, واپسی کا بالکل امکان ہے. جب حکومت یہاں سے چلی جائے گی, سرنڈر کر دے گی اور ہمیں ہمارے حقوق جو ہے وہ وعدہ کر کے جو ہے کر دے دیں گے تو بالکل جو ہے کوئی واپسی ہو جائے گی. لیکن یہ پہلے عوام کے مینڈیٹ کو تو مانے. پہلے ڈاکہ شدہ جو ہے 180 سیٹیں لینے والا اڈیالہ جیل میں 17 سیٹیں لینے والا جو ہے وزیر اعظم ہے. اس سے بڑا فراڈ اس ملک, اس قوم, اس جمہور کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کو انڈو کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی. صحیح, بہت شکریہ سینئر قانوندان اور میرے استاد انصاف کے رہنما سوزین لطیف کوزہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر یہ حکومت سرنڈر کر دے اور یہ سارے ان کے حقوق دے دے تو پھر واپس بھی جائیں گے ہم اور حکومت بھی ان کی آئے گی. جی تو اچھا